بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14 اگست ابھی گزرا ہے۔ یہ دن ایسا دن ہے جس میں اللہ کی بارگاہ کا شکریہ ادا کرنا مسلمانان ہند پر، مسلمانان پاکستان پر واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر آدمی کا دین مکمل ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں سے آزادی کی قیمت پوچھو، باوجود اس کے کہ وہ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ مانتے ہیں، یعنی لا دینی اسٹیٹ ہے، اس میں کسی کا مذہب نہیں چلتا، مگر واقعتاً وہ ہندو اسٹیٹ ہے جس میں اس پابندی کا مطالبہ کرنا کہ گائے ذبح نہیں کی جا سکتی، اور مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے نکاح اور طلاق، اس میں بھی ہندو کی مداخلت چل رہی ہے، جہاں مسلمان کو آزادی کے ساتھ اپنے دینی معاملات پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ ان سے پوچھو آزادی کیا چیز ہے۔ آپ لوگ اکثر و بیشتر جو اس وقت ہماری مجلس میں ہیں، ان کی عمریں مجھ سے کم ہیں۔ میں نے وہ غلامی کا دور دیکھا ہے، خاص طور پر ہندو اکثریت کے علاقے جب وہ مہاجر ہو کر پاکستان میں آئے تو پوچھتے ہیں مسلمانوں کا گردوارہ کس طرف ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام گردوارہ نہیں ہے، اس کا نام مسجد ہے۔ اور مسلمان بہت ساری جگہوں میں، رامپور میں اس پر پابندی ہوئی کہ اذان اونچی آواز سے نہ کہو، تو ایک وقت میں وہاں کے کمشنر کے پاس یہ کیس پہنچا، اسے موقع پر آ کر کے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اپنے گراؤنڈ پیش کریں۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے آ کر اپنی اپنی گراؤنڈ پیش کی، اور ان کو کہا گیا کہ اب جس وقت میں آپ نے یہ طبلے بجائے ہیں، سارنگیاں بجائی ہیں، پچنگ اور چکچکی بجائی ہے اور جھانج بجائی ہے، جتنے ساز ان کے گردواروں میں بجتے تھے، یہ 2 گھنٹے پہلے بجا لو۔ انہیں پہلے بجائے، اب 2 گھنٹے بعد بجا لو۔ مقصد ان کا یہ تھا، یہ کوئی انسیڈنٹ سے، بیک وقتی سے یہ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کے وقت مختلف کر دیے جائیں تو پھر ان کا آپس میں کوئی کلیش نہیں رہتا، کوئی تصادم نہیں رہتا۔ تو بعد میں مسلمانوں سے کہا اب زور کے اذان 2 گھنٹے پہلے دے لو، 2 گھنٹے بعد دے لو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا وقت مقرر ہے، ہم اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ کمشنر نے یہ آرڈر لکھا، جو آگے پیچھے کر سکتے ہیں وہ آگے پیچھے کریں، ان کا وقت مقرر ہے، ان کا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تم نے آگے پیچھے کر کے دکھایا ہے اور وہ تمہارے ہاں ویلڈ ہے، معلوم ہے تم آگے بھی کر سکتے ہو پیچھے بھی کر سکتے ہو، تم آگے پیچھے کر لو، ان کو اپنے وقت پر کرنے دو۔ یعنی جب اذان تک پر پابندیاں ہوئیں کہ اذان نہیں کہہ سکتے ہو، تو اس وقت یہ بات سمجھنے کی تو ہے جیسا اس ملک میں ہم اپنی مسجد سے باہر اذان نہیں کہہ سکتے، کسی جگہ اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں جاتی۔ یہ اذان بھی اسلام کی عظمت کا ایک نشان ہے جو مدنی زندگی میں آ کے شروع ہوا۔ اس کی اطلاع ایک تو نماز کے لیے تھی، دوسرا عظمت اسلام کا اعلان تھا
کہ تمام کو پتہ چلے اس ملک میں نظام اسلامی ہے، کیونکہ سب کو بلایا جا رہا ہے مسجدوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا، ید بیضا بھی دیا کہ انسانی زندگی میں اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں کہ انسان اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے اس طرح نکالے تو سورج کی شعاؤں کو ماند کر کے چھوڑ دے۔ ایک انسان کے ہاتھ میں اتنی روشنی کا آنا یہ بڑا چیلنج تھا اس وقت کی تمام سوسائٹی کے لیے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس جیسا انسان سمجھتے ہو تو میدان میں آؤ۔ معلوم ہوا نبوت کے پہلے اعلان میں یہی منشا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسا بندہ ہے، اللہ اس کو معجزات دیتا ہے۔ اگر یہ تمہارے جیسا بندہ پھر تمہارا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، تم سب مل کے اس جیسے نہیں ہو سکتے ہو، یہ اکیلا ایسا انسان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ ید بیضا بھی عطا فرمایا اور ایک لاٹھی بھی عطا فرمائی۔ لاٹھی یہ استعارہ قوت سے، یعنی قوت کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ نبی کو قوت روحانی عطا فرمائی جو دائیں ہاتھ میں تھی، اور جو جسمانی قوت کے مظاہرے کے لیے لاٹھی عطا فرمائی۔ کہا یہ ایک تو اس کو باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باڈی گارڈ کا کام یہ لاٹھی کرے گی۔ یہ لیٹا ہوا ہوگا، کوئی دشمن اس پر حملہ کرنا چاہے گا، ٹھک سے اس کے دماغ میں لگے گی، اس کے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اور اگر 100 گز گہرائی کو پار کرنا چاہے، ٹیک لگانے کی جگہ نہ ہو، یہ لاٹھی نیچے کرے گا تو 100 گز لمبی ہو جائے گی، اس کی ٹیک لگا کے جمپ کر کے پار ہو جائے گا۔ اور اگر 200 گز کی بلندی پر اس کو وہاں سے پتے جھاڑنے ہیں بکریوں کے لیے، ریوڑ چرانے کے لیے، تو 200 گز کی بلندی پر اس کی لاٹھی چلے جائے گی، اور وہاں سے یہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کے بکریوں کا پیٹ بھر لے گا۔ مدعا یہ کہ ہم نے اس کے ظاہری اور باطنی طاقتوں سے مالا مال فرمایا، اور یہ اس کی ڈیوٹی لگائے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا۔ علامہ فخر الدین رازی کی یہ تحقیق ہے، قرآن مجید میں جہاں بھی کہیں لفظ ظلمت آیا وہ جمع آیا ہے، اور نور آیا وہاں واحد آیا، جمع نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اندھیرے کائنات میں بے شمار ہیں، روشنی ایک ہی ہے۔ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی کہ جس تاریخ 10ویں محرم تھی، ہم لوگ مصر سے نکلے، اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک طرف ریڈ سی آئل ہے، دوسری طرف میڈیٹرینین سی آئل ہے، درمیان میں جو سپیس ہے اس پر اس کی پکٹیں کھڑی ہیں، آرمی مسلح ہے کہ یہ اگر اپنے وطن کو جانا چاہیں تو ان کو راستے میں روکو۔ اب اور کوئی سبیل نہیں ہے مصر کو چھوڑنے کی اور شام کی طرف جانے کی، لیکن آپ نے ایک تو یہ امر واضح کیا، اپنا وطن ہے، اس میں اپنے نشانات کو گم مت کرو۔ ان دنوں میں مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے لاہور میں اپنے مکان جو تھے اچھے قسم کے وہ بیچ دیے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم واپس جانا نہیں چاہتے۔ تم نہیں جانا چاہتے، لیکن کل اگر وہ نکالیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسے تو جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس ملک میں ہماری نبوت کا جھنڈا بھی بلند رہا، ہماری بادشاہت بھی رہی ہے، حکومت ظاہری بھی رہی ہے، حکومت باطنی بھی رہی ہے، مگر ہمیں آج مجبور ہو کر اپنے وطن جانا پڑا ہے۔ انہوں نے ایک اس اپنے سفر میں ہزاروں باتیں واضح کی ہیں کہ اس وقت مصر ایک خوشحال ملک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برادری کے لوگوں کو اس ملک میں امپورٹ کیا، وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم اولاد پیغمبر ہیں،
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वहाँ की अय्याशी में ऐसे मुब्तला हुए कि वहाँ की औरतें सस्ती मिली, उन्होंने जिनसी ताल्लुकात भी बनाए, खाने पीने की अय्याशी भी की, और जिस मुल्क में सैयद बन के गए थे वहाँ से ग़ुलाम बन के निकले। इससे ये सबक उन्होंने दिया है, जिस मुल्क में भी जाओ वहाँ की ऐशो इशरत में मैब होके अपने असली मुद्दा को मत भूलो, वगरना तुम पर वो वक्त आ सकता है कि सैयद बन के जाओ, ग़ुलाम बन के निकलो। अल्लाह की नेमतों का गलत इस्तेमाल ज़वाले नेमत का ज़रिया होता है, इज़्ज़त ज़िल्लत में बदल सकती है। वो 10वीं मुहर्रम थी जब वहाँ से चले। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये पूछा हम जाएंगे किस रास्ते? कहा रेड सी को पार करेंगे, मगर चले वही लोग जो नबी की ज़ुबान पर एतमाद करते थे। अब उनको वो रास्ता मिला कि नहीं मिला जो नबी ने बतलाया था? बज़ाहिर अक्ल ये कहती है कि रेड सी जो है वो हमारा रास्ता छोड़ देगा। उधर मेडिटेरेनियन सी है, बहरा रूम है, और इधर रेड सी है, बहर अहमर है, दरमियान में जो खुश्की एरिया है उसमें दुश्मन की आर्मी खड़ी है। अक्ल कहती है कि इधर जाने से कुछ हासिल नहीं, लेकिन नबी कहता है मेरे कहे पर चलो, तब तुम्हारे बेड़े पार करेगा। इससे क्या सबक मिला कि जब अक्ल का नबी की तालीमात से तसादम हो जाए, उसको अक्ल को बालाए ताक रख दो और नबी की तालीमात पर अमल करो। बेहतर है कि पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं भी तमाशा अबे लबे बाम अभी। अब जिस वक्त 10वीं मुहर्रम की रात को वो चले और सुबह उनकी हो गई बहर अहमर के किनारे पर। आज वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह की तफसीर मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। पीछे से उनके आर्मी आ गई पकड़ने के लिए, आगे रेड सी है, न आगे जाने का रास्ता है, न बच निकलने की कोई सबील है, मगर नबी का दामन हाथ में हो, बचने की कोई सूरत न हो, फिर भी खुदा निजात अता फरमाता है। मालूम हुआ नबी पर यकीन ये उम्मतों के कामयाबी का राज है। जब अक्ल का और इरशाद नबूवत का आपस में तसादम हो जाए, उस वक्त ईमान के तकाजे को इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्ल के तकाजे को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अब कौम ने कहा ऐ मूसा उधर से आर्मी आ गई है। उनका घबराओ नहीं। कहा आगे रेड सी है, घबराएं कैसे नहीं, आगे जाएं तो ये गर्क कर देगा, पीछे हटे तो वो पकड़ के हमें कत्ल कर देंगे। आपने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी अल्लाह बंदोबस्त करता है। ऐन दो मौतों के दरमियान आ गए। उस वक्त निजात का ज़रिया क्या बना? नबी की ज़ुबान। मालूम है जब मौतें चारों तरफ से घेर लें, उस वक्त जिंदा बच निकलने का दस्तूर क्या है? नबी की तालीमात पर अमल करो, अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। समझ में आ गई ये बात? अब 10वीं मुहर्रम की सुबह है, आपने अल्लाह का नाम लेकर के लाठी मारी। इस जगह दरूद के शारहीन ने कहा जब लाठी मारी तो न फटा, फरमा मेरे यार पर दरूद पढ़, सरकार पर सलातो सलाम पढ़ा। जिसको बेकार समझ के सलाम में शमूलियत नहीं करते हो, ये वो राज है जब मौतें घेर ले, नबी पर सलाम पढ़ा जाए, निजात का रास्ता पैदा हो जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहजादाए गौसियाद। तो एक बात ये, दूसरा साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि या खय्यो या कय्यूम ये पढ़ा, ऐसा मुमकिन है ये भी पढ़ा हो वो भी पढ़ा हो। ये अल्लाह ताला का हमारे तरीक़त के जो सबक हैं उसमें 8वें सबक में या खय्यो या कय्यूम। एक है बाकी वज़ाइफ पढ़ना, एक है सलूक के सबक पढ़ना। सलूक के जो सबक हैं हमारे 14 हैं,
उनमें 8वां सबक है या खय्यू या कयूम। या खय्यू या कयूम पढ़ के आपने लाठी मारी। और बाज़ रावियान ने कहा है कि आपने कलमा तमजीद सी पढ़ा। ऐसा मुमकिन है कि ये तीनों बातें की हों। तीनों बातें करने में कोई अमर माने नहीं, सब खुदा से रजू है। इसका मतलब नबी की कुव्वत में रब की रज़ा कार फरमा होती है। रब की रज़ा नबी की ज़ुबान और तकदीर बन के मर्ज़ वजूद में आ जाती है। और जिन जिन लोगों की माली हालत ख़राब है उनको मैं तजवीज़ देता हूँ। और मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। सूरह तलाक़ की ये तीसरी आयत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, उनका काब बिन मालिक नाम है। हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं और मेरी बीवी दोनों इतने उम्र रसीदा हो गए हैं कि अब हम कमाई के काबिल नहीं हैं। तो बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम दोनों कमाई के काबिल नहीं हैं। हमारा एक ही बच्चा था जो कमाई करता था, शाम के वक्त वो कुछ लाता था, हम खाना खा लेते थे। अब चंद दिन हुए कि उस हमारे बच्चे को यहूदी पकड़ के ले गए हैं। अब उसके मरे जिए की कोई इत्तला हमें नहीं है। अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं, फाके काट रहे हैं। दुआ करें या वो बच्चा वापस आ जाए खैरियत से, तो या हम दोनों की मौत के लिए दुआ करें, हम मर जाएं। आपने दे दिए पैसे? अच्छा अच्छा, चलते वक्त मांगते हैं कि मुझे मस्जिद के लिए पैसे दो। आज आपका हाथ चूम कर मुलाकात किया। मैंने इनको कभी नहीं कहा कि चचा जान के हाथ चूमना है। खुद इनकी अकल जो है इस बारे में रहनुमाई करती है। तबीयत खुश हुई है कि चचा जान का हाथ चूमा है। हजूर अली मुर्तज़ा अपने चचा जान हज़रत अब्बास का पाँव भी चूमा करते थे। ऐसे घुटने टेकते, हाथ ज़मीन पर रखते और जनाब अब्बास के पाँव पे बोसा लिया करते थे। हालांकि हज़रत अब्बास जो हैं उनके मतलब ख़तीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद के अंदर लिखा, काना युफ़द्दिलु अलीयन अला अन्नास। हज़रत अब्बास का अक़ीदा ये था कि हज़रत हैदर करार सारी उम्मत से अफजल है। बमा खुलफ़ाए राशिदीन के सबसे अफजल समझने वालों में हज़रत अब्बास भी हैं। जब वो सारी उम्मत से उनको अफजल समझते हैं, लेकिन वो चचा जान के उनके पाँव पे बोसा लेते हैं। तो अर्ज़ कर रहा था कि सरकारी दो आलम साहब ने कहा कि काब बिन मालिक, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ा करो। जब उन्होंने ये पढ़ना शुरू किया तो उनका बेटा जो है वो 40,000 बकरियां यहूदियों के लेके मदीना तैयबा में आ गया। अब उस वक्त की प्रॉपर्टी जो है वो जानवर हैं। जैसा आप कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ ज़मीनें प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन है ही नहीं जो इस्तेमाल कर, जंगल ही जंगल है। वहाँ चारा खुला है। तो ये गुजर लोगों ने जो उस जगह जानवर पाले हुए हैं वो इसी वजह से कि चारा बेतहाशा है। जानवर ख़रीदना एक शर्त है, पालने के लिए उसको चारा नहीं मुहैया करना पड़ता। जंगलों के अंदर चारा बेशुमार है। तो चारा खुला मिले तो जानवर पलते। उस वक्त जो सरकारी दो आलम इस्लाम के दूसरे अक़वाम के साथ मुआहदे थे, उनमें ये बात थी कि अगर कोई चीज़ हमारी तुम्हारे पास चली जाए तुम वापस करने के पाबंद नहीं हो, कोई तुम्हारी चीज़ हमारे पास आ जाए हम वापस करने के पाबंद नहीं, वो तुम्हारे लिए हलाल या हमारे लिए हलाल। अब 4,000 बकरियां लेके शाम को बेटा घर आ गया। तो जितने दोस्तों के माली हालात ख़राब हैं वो कलमा तमजीद शिव कसरत से पढ़ा करो, इंशाल्लाह माली गुर्बत दूर होगी। लेकिन परहेज़ उसमें क्या है, एक ज़ुबान से गंदी बातें नहीं करनी, हराम बातें नहीं करनी, लुक़मा हराम नहीं खाना। जिसके साथ शरी निकाह है उसके सिवा जोड़े का ताल्लुक़ किसी से नहीं बनाना। कल परसों की बात है, किसी बहुत अच्छे खुशहाल साथी से मुलाकात हुई तो वो कहने लगा
کہ میرے مالی حالات ख़राब ہے. میں نے کہا یہ پہلی مرتبہ تیری زبان سے سنا ہے, کبھی یہ بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کلمہ تمجید آپ کے کہے کے مطابق میں پابندی سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا پھر تمہارے گھر میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بدکاری کرتا ہے؟ تو پھر تحقیق کرنے سے پتہ چلا ان کے بچے میں خرابی ہے. گھر میں جس گھر میں کوئی ایک بھی زانی ہو رزق پورا نہیں ہوگا. جو پورے ملک میں لوگ شور کرتے پھرتے جی مالی حالات اچھے نہیں ہیں, قوموں کے حالات اچھے نہیں ہیں, یہ ساری شکایت اس کے گردا گرد گھومتی ہے. جس وقت آدمی لنگوٹ کی خیانت کرے, پاک دامنی میں خیانت کرے, رزق پورا نہیں ہوگا, خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے. اس لیے آپ کلمہ تمجید تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں یہ تینوں چیزیں درود شریف یا خیو یا قیوم اور کلمہ تمجید شریف پڑھا. اصحاب روح المعانی نے جس جگہ آصف بن برخیہ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں تخت بلقیس یمن سے اٹھا کے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ ادھر سے ادھر پھرے. نگاہ کے جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا. اس جگہ صاحب روح المعانی نے کہا وہ یا خیو یا قیوم کے بھی عامل تھے, کلمہ تمجید کے بھی عامل تھے اور درود شریف کے بھی عامل تھے. ان تینوں اعمال کی برکت سے تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے. اس جگہ صاحب روح المعانی نے حوالہ دیا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوحات مکیہ سے. وہ کہتے ہیں ما غاب ام مجلس ہی, جس مجلس میں تھے وہاں سے غائب نہیں ہوئے. آتا بعرشہ اے دامن و ایجادن, یہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے اور تخت بلقیس یمن سے مٹا بھی دیا, یہاں دوبارہ بنا بھی لیا. تو معلومہ کرامت میں کسی چیز کو مٹانا بھی ممکن ہے, بنانا بھی ممکن ہے. اور قرآن نے یہ کرامت بیان کی ہے اور کہا کیا, قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ شخص بول اٹھا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا. من تبیزیہ ہے, بتاتا کچھ علم کتاب تھا. جس کے پاس کچھ علم کتاب تھا اس کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ 1000 میل سے زیادہ دوری پر تخت بلقیس ہے, وہاں سے مٹا بھی دیا, یہاں سے بنا بھی لیا. لیکن تعبیر قرآن کی کیسے ہوئی؟ قال الذی, کالا کا فاعل الذی ہے. الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. ریلیٹو پروناؤن کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے جو ریلیٹو کلاس کہلاتی ہے, ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یا وہ صلہ ہے یا صفت ہے. جتنے بھی موصولات ہیں یہ گرامر کے قاعدے ہیں, بلاغت کے قاعدے ہیں. وہ ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس جو ہوتی ہے وہ اصل میں صفت ہوتی ہے ریلیٹو پروناؤن کی. تو جو صفت پر حکم مرتب ہو تو اس کے مادہ اشتقاق کو دخل ہوتا ہے اس میں. معلوم ہوا کہا کہ اس شخص نے بول کے کہا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا, تھوڑا سا علم کتاب اس کی صفت ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم کتاب کی صفت سے جو موصوف تھا وہ بولا, اور کتاب کے علم سے موصوف ہونا, کتاب کے علم سے موصوف ہونا یہ علت ہے اس کی کرامت کی. یہ پائی گئی ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہے وہ یہ کر سکتا ہے. تو سرکار کا فرمانا انا مدینۃ العلم والی بابہا, سارے علموں کا شہر میں ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہو وہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو یہ 1400 برس لوگ علی علی پکارتے چلے آ رہے ہیں. تو معلوم ہوا ان کے صرف نعرہ حیدری نہ لگاؤ نا, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نعرہ تکبیر بھی لگاؤ, نعرہ رسالت بھی لگاؤ, اس کے بعد نعرہ حیدری. اب دو موتوں کے درمیان کھڑے ہو کے زندگی کی ضمانت موسیٰ علیہ السلام کے ایک لاٹھی نے دے دی. اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ قوم کو یقین کرنا چاہیے تھا جو یہ کہتا وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمیں ایک راستہ کافی نہیں, ہمارے آپس میں اختلافات ہیں, ہماری جھگڑے ہیں, اس لیے ہم ایک راستے سے گزر کے نہیں جاتے. ہم 12 قبیلے ہیں تو 12 قبیلے چاہیں گے کہ 12 راستے الگ الگ ہوں. یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری ہے.
جب قوم مٹنے پر آتی ہے اس وقت اختلاف کو وہ اتنی ترجیح دیتی ہے کہ مٹنا تو قبول کرتے ہیں لیکن اپنے اختلافات کو پیچ اپ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے باہمی اختلافات جو ہیں ہزاروں تباہیوں کا ذریعہ ہیں. اب 12 راستے بن گئے, قومیں بنی اسرائیل پار نکل گئی. اب ان کا یہ سوال تھا روٹی کپڑا مکان, جو آج سیاسی مطالبات میں ہے, جی روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, تو تمام سیاسی قائدین جو ہے آ کر کے یہاں گہرے پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہوتا. ایک آدمی کئی لاکھ آدمی کو کس طرح روٹی کپڑے مکان کی ضمانت دے سکتا ہے؟ لیکن واہ نبی تیری زبان پہ قربان. انہوں نے کہا تمہیں لایا ہوں, روٹی کپڑا جانے اور میں جانوں, گھبراؤ نہیں, خدا دے گا. اب جناب وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, بادلوں کے صاحبان بنا دیے کہ دھوپ بھی نہیں لگے گی لیکن بارش نہیں ہوگی, بالکل محفوظ رہو گے. پکا پکایا کھانا آسمان سے آئے گا. آج پاکستان میں آپ جائیں نا, عورتیں لکڑیاں جلانے کو جائز نہیں سمجھتی, کہتے ہیں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں, کپڑے کالے ہو جاتے ہیں, میک اپ خراب ہو جاتی ہے. اچھا جناب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ لاؤ گیس, فان گیس لاؤ, اس پر روٹیاں پکائیں گے. ہم تو اپنی زندگی میں لکڑیاں جلاتے رہے, جب آگ بجھ جاتی پھونکے مارتے رہے, اور پھونک کا راز بھی اس وقت ہمیں سمجھ آیا کہ پھونک بھی کوئی حل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی جب تیار ہوئی, قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کی باڈی تیار کر لوں اور میں اس میں پھونک ماروں اور روح پھونک دوں, اس کے سامنے سجدے پہ گر جانا. تم نے باوجود اس کے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا ہے, تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا, اگر ہم عزت دینا چاہیں تو روکنے والا کون ہے؟ یہ پھونک کا بڑا لمبا قصہ ہے مگر اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے. تو منو سلوا آنے لگا, قوم کھانے لگی اور ساری سہولتیں. وہاں یہ لوگ سبزیاں کاشت کرتے تھے, کھیرے کاشت کرتے تھے, دھنیا پیاز لہسن خود کاشت کرتے تھے, دالیں کاشت کرتے تھے. اسی لیے کچھ عرصے کے بعد وہ جنون جاگا, ان کا مسور کی دال چاہیے. بٹیر چھوڑ کے مسور کی دال مانگنے والے کو اندازہ کریں. غلامی کے جو خوب گر تھے انہیں وہ پرانی سبزیاں یاد آئیں, کھیرے یاد آئے, تریں یاد آئیں, پیاز یاد آیا, دھنیا یاد آیا, طرح طرح کی سبزیوں کے نام لیے. پیغمبر سے, یار پیغمبر سے مانگتے ہو تو پیغمبر کی شان کے مطابق کوئی چیز مانگو. مانگا پیغمبر سے اور مانگا پیاز, شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ جس طرح کہ کوئی نادان آدمی کسی بادشاہ سے ملنے گیا, کہا بادشاہ صاحب تنہائی میں بات کرنی ہے. کہا کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا تنہائی چاہیے. جب تنہائی ہوئی, کہا رات کو سردی بڑی تھی. وہ بادشاہ سے مانگنے گئے ہو کو بادشاہ کی شان کے لائق اس چیز سے مانگو, کا رات کو سردی بڑی تھی. انہوں نے کہا یہ پردے میں بتانے کی بات تو نہیں تھی, وہی بتا دیتے تو میں رضائی دے دیتے. اللہ حضر کے آس. اب وہ 10ویں محرم تھی, ایک پتھر تھا جس میں لاٹھی ماری 12 چشمے جاری ہو گئے. جس طرح ایک راستے پر وہ راضی نہیں تھے, ایک چشمے سے پانی پینے پر بھی راضی نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے غلامی کے جو خوگر ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی گھٹیا ہوتی ہیں. یہ گھٹیا عادت تھی کہ نبی سے پانی مانگنا اور پانی پر اکتفا نہ کرنا, 12 چشمے الگ الگ ماننا. اب موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کو بھی کہا کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے, کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے آزادی عطا فرمائی ہے. یہ 14 اگست کا دن یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عظمت کا دن ہے. یہ اس کو باقاعدہ منایا جانا ایک کار خیر ہے. جنہوں نے منایا انہوں نے اچھا کیا ہے, لیکن یہ بھی بہت اچھا کیا اس میں ہمیں بھی دعوت نہیں دی, کیونکہ اس کا اصل دائی تو ہم لوگ تھے. ہم نے اس میں میں خود جیل میں گیا ہوں, بہت بچپن کا زمانہ تھا, مگر وہ تکالیف اٹھائی ہیں. اور اس لڑائی میں زخمی بھی ہوں, زخموں کے نشانات میرے سر میں اس وقت موجود ہیں. میرے گھٹنے میں ایک چھرا اس وقت موجود ہے, جو اس لڑائی میں کسی نے فائر کیا تو وہ چھرا
اس کے شرے بکھر کے لگے اور اس میں باقی جو نظر آئے اس وقت میں نے چاقو ڈال کے نکال لیے. یہ اس وقت نظر نہیں آیا تھا. یہ مکی کے دانے کے برابر ہے. یہ 14 اگست کی جو یادگار ہے یہ تو ہمارے بدن پر ایک زندہ نشانات موجود ہیں. ہمیں یار نہ دعوت دینا یہ کتنے ظلم کی بات ہے. جن کا 14 اگست سے تعلق ہی کوئی نہیں, نہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے, نہ کوئی انہوں نے تبلیغ کی ہے, نہ کوئی دوڑ دھوپ کی ہے. میں محمد علی جناح مرحوم کے ان جلسوں میں جو انہوں نے غیر مسلم اکثریتی صوبوں دورے کیے, اس میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتا. میں نعت بھی پڑھ لیتا تھا, آواز بھی بہت اچھی تھی اور قرآن مجید بہت اچھی طرح سے پڑھ لیتا تھا. مولوی ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں پٹائی کا ڈر تھا. محمد علی جناح مرحوم ایک خدا پرست انسان اور دلیر آدمی تھا. اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی مار ڈالے گا. ایسا جیسا سرکار کی بارگاہ سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے مار نہیں سکے گا کوئی. جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ان کا نام ہی نہیں ہے. آج نام ان کا لیتے ہیں جنہوں نے انگریز کا اعلی کار بن کر کے مسلمانوں سے جنگیں کی ہیں. اب وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے, اس لیے بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ آئندہ چند جمعے میں یہ جو جنگ آزادی ہے اس پر گفتگو کروں گا. بے شک آپ ٹیپیں لے کے وہ ٹیپیں محفوظ کر لیں, یاد کر لیں. کبھی سیاسی جلسوں میں, کبھی مذہبی جلسوں میں وہ میری معلومات آپ ایکسپریس کریں گے, انشاءاللہ وہ نتیجہ لائیں گے. کیونکہ میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے, پھر پڑھی ہوئی بات ہے, اس کے امتحانات دیے ہیں, میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعوں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ مسلمان آگاہ ہوں, خدا کا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے پاکستان جو پایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور جتنے لوگوں نے شہادت کے جام پیے ہیں, ہم نے مسلمان بیٹیوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں نیزوں پر لٹکی ہوئی دیکھی ہیں, اور معصوم شیرخوار بچوں کو پیٹ میں نیزہ لگا ہوا ہے اور نیزے پر ٹنگا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور مسلمانوں کی نعشوں پر سے گاڑیاں گزری ہیں, اور شہدائے اسلام کی وہ یادگاریں ذہن سے کبھی اتر نہیں سکتی. تو اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد پاکستان ملا ہے. اب پاکستان کے نمبردار وہ بنتے پھرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں, جن کا اس محنت و مشقت اور نظریے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ان کا نظریہ ایک لا دینی نظام قائم کرنا نہیں تھا, بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا تھا جو مدینہ کی اسٹیٹ کے ملتی جلتی ہو. تو الحمدللہ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے, کوئی ان کو اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے اور یہ صحیح راستے پر ہمارے نظام کو چلائیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب.